بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹار ٹریک عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم MA۔ عمران بظاہر تو آنکھیں بند کیے خراٹے لے رہا تھا، لیکن دراصل وہ غار کے اندر جانے اور راستہ ڈھونڈنے کے بارے میں دل ہی دل میں کوئی واضح پلان ترتیب دے رہا تھا۔ جولیا کے بارے میں اسے کوئی فکر نہ تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جولیا اپنے ساتھیوں کے سامنے صرف انا قائم رکھنے کی غرض سے ایسی باتیں کرتی ہے، ورنہ وہ بھی جانتی ہیں کہ ایسے مواقع پر کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں۔ لیکن وہ سوچ رہا تھا کہ اسٹار ٹریک نے یقیناً ایسا نظام قائم کر رکھا ہوگا کہ غار میں داخل ہوتے ہی وہ ان کی نظروں میں آ سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت بھی انہیں چیک کیا جا رہا ہو۔ اب جہاں تک راستہ ڈھونڈنے کا تعلق تھا تو اس کے پاس ایسا کوئی ذریعہ یا آلہ نہ تھا کہ وہ ان غاروں کے اندر خفیہ راستہ ڈھونڈ نکالتا۔ وہ تو صرف ایک داؤ لگا رہا تھا، اور اسے معلوم تھا کہ انسانی نفسیات کے مطابق اسٹار ٹریک انہیں روکنے یا ختم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی قدم ضرور اٹھائے گا، اور اس کا یہی اقدام اس کے خلاف ایک کلیو ہوگا۔ جوزف کو اسے خود ہی اشارے سے باہر جانے کے لیے کہا تھا، اور اب وہ بظاہر اس لیے سویا ہوا تھا کہ باقی ساتھیوں کے سو جانے کے بعد وہ باہر نکلے۔ چنانچہ جب کافی دیر بعد اسے یقین ہو گیا کہ سب ممبر سو گئے ہیں تو اسے آنکھیں کھولیں، اور پھر بجائے اٹھ کر باہر جانے کے وہ آہستہ آہستہ رینگتا ہوا خیمے کی دیوار کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ خیمے کی یہ دیوار اس کے دائیں ہاتھ پر ہی تھی۔ دیوار کے پاس پہنچ کر اس نے آہستہ سے پردہ اونچا کیا، اور پھر کروٹ بدل کر وہ خیمے سے باہر آ گیا۔ وہ اس وقت خیمے کی سائیڈ میں تھا۔ دوسرے لمحے وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، مگر اٹھ کر بیٹھتے اس کی نظریں اس غار کے دہانے پر پڑیں، اور وہ بری طرح چونک پڑا۔ اسے غار کے دہانے پر چھوٹی چھوٹی شبیہیں دیکھی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے سیاہ رنگ کے لباس میں ملبوس چند بونے دہانے پر کھڑے ہوں۔ چونکہ فاصلہ کافی زیادہ تھا، اس لیے وہ چھوٹے چھوٹے سے نظر آ رہے تھے۔ ان کے سروں پر کینٹوپ نما غلاف چڑھے ہوئے تھے۔ عمران چند لمحے انہیں غور سے دیکھتا رہا، پھر وہ آہستہ سے پیچھے کھسکنے لگا۔ جھاڑیوں میں آہستہ آہستہ کھسکتا ہوا وہ ایک درخت کے چوڑے تنے کی اوٹ میں ہو گیا۔ اب وہ اطمینان سے دیکھ رہا تھا۔ غار کے دہانے پر کھڑے ہوئے انسانی ہیولوں نے سیڑھی نما کوئی چیز نیچے لٹکائی۔ یہ شاید رسی کی بنی ہوئی سیڑھی تھی، اور پھر وہ ایک ایک کر کے اس سیڑھی سے نیچے اترتے چلے گئے۔ جیسے جیسے وہ زمین سے نزدیک آتے جا رہے تھے، ان کے قد و قامت بڑے ہوتے جا رہے تھے۔ اچانک عمران کو خیمے کے سامنے کے رخ سے کھٹکے کی آواز سنائی دی، اور وہ چونک پڑا۔ جوزف، جوزف، میں خیمے کی سائیڈ میں ہوں، عمران نے اونچے لہجے میں کہا۔ اوہ ماسٹر، تمہاری آواز تو باہر سے آ رہی ہے، جوزف کی حیرت بھری آواز سنائی دی، اور چند لمحوں بعد جوزف خیمے کی سائیڈ پر نظر آیا۔ جوزف، تم نے گن کیوں تیار کی تھی؟ عمران نے درخت کے پیچھے سے سر نکالتے ہوئے کہا۔ باس، سامنے غار کے دہانے سے کچھ لوگ نیچے اتر رہے ہیں، جوزف نے کہا۔ ہاں، میں نے انہیں دیکھ لیا ہے، تم خیمے کے اندر چلے جاؤ اور سوتے بن جاؤ، جب تک میں حکم نہ دوں کوئی حرکت نہ کرنا، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے ماسٹر، جوزف نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ سامنے کی رخ غائب ہو گیا۔ چند لمحوں بعد اسے خیمے کے اندر ہلکی سی گھڑگھڑاہٹ کی آواز سنائی دی، اور اس کے بعد خاموشی طاری ہو گئی۔ اب غار سے نیچے آنے والے انسانی ہیولے تیزی سے خیموں کی طرف بڑھے چلے آ رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں مشین گنیں تھیں۔ وہ بڑی احتیاط سے آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کی تعداد 6 تھی۔ انہوں نے سیاہ رنگ کے چست لباس پہنے ہوئے تھے، اور سروں پر پلاسٹک نما کینٹوپ چڑھائے ہوئے تھے۔ اور پھر جب وہ کچھ نزدیک آئے تو عمران ان کینٹوپ کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ انہوں نے گیس ماسک چڑھائے ہوئے ہیں۔ وہ آہستہ سے سر ہلانے لگا، جیسے گیس ماسک پہننے کا مقصد سمجھ گیا ہو۔ اس نے اپنے کوٹ کے اندر پہنی ہوئی جیکٹ میں ہاتھ ڈالا، اور پھر اس جیکٹ کی ایک خفیہ جیب سے ایک چھوٹی سی پتری باہر نکالی۔ یہ پتری پلاسٹک کے غلاف میں بند تھی۔ پتری کی لمبائی چوڑائی صرف آدھے انچ کے برابر تھی۔ اس نے آہستہ سے وہ پتری پلاسٹک کے غلاف سے باہر نکال لی، اور پھر اس کو درمیان سے موڑ کر دوبارہ سیدھا کیا تو اس کا اوپر والا حصہ کسی اسٹیکر کی طرح اوپر اٹھتا چلا گیا۔ اس نے یہ پتری اپنے ہاتھ میں دبا لی۔ آنے والے اب خیموں کے قریب پہنچ چکے تھے۔ پھر ان میں سے ایک آدمی خیمے کے باہر ہی رک گیا، جبکہ باقی 5 افراد بٹ کر تینوں خیموں میں داخل ہو گئے۔ ان کے ہاتھوں میں چمکدار سی گیندیں موجود تھیں، چھوٹی چھوٹی گیندیں جن میں سے ہلکی ہلکی روشنی نکل رہی تھی۔ جو آدمی ان خیموں سے باہر رہ گیا تھا وہ ہاتھ میں مشین گن لیے سامنے ٹہل رہا تھا۔ اس کا انداز بے حد چوکندہ تھا۔ عمران نے منہ سے ہلکی ہلکی سی سسکی کی آواز نکالی، جیسے کسی زخمی آدمی نے سسکی لی ہو۔ آواز بے حد آہستہ تھی، لیکن عمران کا مقصد حل ہو گیا۔ سسکی کی آواز باہر موجود آدمی نے سن لی، کیونکہ وہ تیزی سے چونک کر مڑا تھا، اور پھر وہ مشین گن اٹھائے بڑے محتاط انداز میں اس طرف بڑھنے لگا جدھر عمران موجود تھا۔ عمران درخت کے تنے کے پیچھے ہاتھ میں وہ پتری لیے بڑے چوکنے انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ درخت کی اوٹ کے ساتھ ساتھ ایک خاصی اونچی جھاڑی نے اس کے جسم کا بیشتر حصہ چھپا رکھا تھا۔ جب آنے والا اس درخت کے قریب پہنچا تو عمران نے دوسرے ہاتھ میں
پکڑا ہوا ایک کنکر دائیں سائڈ کی جھاڑی کی طرف اچھال دیا۔ کنکر کی آواز ابھرتے ہی وہ آدمی عمران کی توقع کے عین مطابق اسی طرف تیزی سے مڑا، اور اسی لمحے عمران نے ہاتھ میں موجود پتری آہستہ سے اس کی راستے کی طرف اچھال دی جس پر چل کر وہ اس جھاڑی کی طرف جا رہا تھا۔ پتری چونکہ بے وزن اور ہلکی سی تھی، اس لیے اس کے گھاس پر گرنے کی آواز نہ نکلی، اور دوسرے لمحے اس آدمی کا بوٹ عین اس جگہ پر پڑا جہاں چند لمحے پہلے پتری گری تھی۔ عمران کی تیز نظریں اسی جگہ پر گڑی ہوئی تھی جہاں چند لمحے پہلے پتری موجود تھی۔ جب اس آدمی نے قدم آگے بڑھایا تو عمران کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی، کیونکہ اب پتری اس جگہ سے غائب ہو چکی تھی۔ عمران کا مقصد حل ہو گیا۔ پتری اس آدمی کے بوٹ کے تلے سے چپک گئی تھی اور اس آدمی کو اس کا احساس تک نہ ہوا تھا۔ جھاڑی کے قریب پہنچ کر وہ آدمی رکا اور پھر اس نے بڑے چوکنے انداز میں بڑی سی جھاڑی کا جائزہ لیا، لیکن وہاں کچھ ہوتا تو اسے ملتا۔ ابھی وہ وہاں کھڑا ہی تھا کہ خیمے کے اندر سے ہلکی سی کھڑکھڑاہٹ کی آواز ابھری اور وہ آدمی چونک کر مڑا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا واپس خیمے کے دروازے میں بڑھتا چلا گیا۔ درخت کے پیچھے جھاڑی میں دبکے ہوئے عمران نے گہری سانس لی۔ وہ آدمی خیمے کے سامنے جا کر غائب ہو گیا۔ عمران اب مطمئن تھا۔ وہ آنے والوں کے ہاتھوں میں روشن گیندیں دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ ان گیندوں میں بھری ہوئی رینکنگ گیس صرف انسانوں کو بے ہوش ہی کر سکتی ہے، اور گیس ماسکوں کی موجودگی اور رینکنگ گیس سے بھری ہوئی گیندیں اس بات کا واضح طور پر اشارہ دے رہی تھیں کہ وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو صرف بے ہوش کرنے کا ارادہ کر کے آئے تھے، اور اب خیموں میں پیدا ہونے والی مخصوص کھڑکھڑاہٹ سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے سامان کی تلاشی لے رہے ہیں۔ عمران بڑے مطمئن انداز میں بیٹھا تھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ انسان دوبارہ خیموں کے باہر اکٹھے ہو گئے اور پھر وہ تیزی سے واپس اسی پہاڑ کی طرف بڑھتے چلے گئے جس کے درمیان میں وہ غار تھا، اور جس سے اب بھی رسی کی سیڑھی چاند کی روشنی میں لٹکی ہوئی صاف نظر آ رہی تھی۔ جب وہ سب اس سیڑھی کے ذریعے غار کے دہانے پر پہنچے اور پھر نہ صرف وہ غار کے اندر غائب ہو گئے بلکہ وہ سیڑھی بھی غائب ہو گئی، تو عمران جھکے جھکے انداز میں آگے بڑھا اور پھر اسی طرح خیمے کی دیوار کو اونچا کر کے وہ کروٹ کے بل خیمے کے اندر پہنچ گیا۔ اندر پہنچتے ہی اسے فوراً سانس روک لیا، کیونکہ رینکنگ گیس کی بو ابھی تک خیمے میں موجود تھی۔ یہ انتہائی ہلکی گیس ہوتی ہے اور عمران کو معلوم تھا کہ زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹے تک اس کا اثر رہتا ہے، اور شاید 20-25 منٹ گزر چکے تھے، اس لیے بو صرف محسوس ہو رہی تھی۔ تقریباً 5 منٹ بعد اس نے آہستہ سے سانس لیا اور اس بار اسے بو کا احساس نہ ہوا، تو اس نے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا۔ سامان ویسے ہی پڑا ہوا تھا، البتہ گہری نظروں سے دیکھنے پر وہ اپنی جگہ سے کھسکا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کر لی، کیونکہ وہ اپنا کام دکھا چکا تھا اور اب صبح تک انہیں کوئی خطرہ نہ تھا۔ چنانچہ چند ہی لمحوں بعد اس کے حقیقی خراٹے خیمے میں گونجنے لگے۔ وہ واقعی سو چکا تھا۔ کالنگر کمرے میں داخل ہوا تو سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ کیا رپورٹ ہے کالنگر؟ چیف نے باس نے پوچھا۔ باس، ان کے سامان میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جس سے اس بات کا خدشہ ہو کہ وہ ہمارا خفیہ راستہ تلاش کر لیں گے، کالنگر نے کرسی پر آ کر بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ سامنے دیوار پر موجود اسکرین پر ابھی تک وادی میں نصب 3 خیمے نظر آ رہے تھے۔ کیا کیا سامان ہے ان کے پاس؟ چیف باس نے پوچھا۔ اسلحہ ہے صرف، کچھ بم بھی ہیں، چھوٹی طاقت کے گیس ماسک ہیں، چھوٹے آکسیجن سلنڈر، اور باس دلدل میں نہ ڈوبنے والے لباس بھی ہیں۔ بس اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے، کالنگر نے جواب دیا۔ کیا سب لوگ خیموں کے اندر تھے؟ چیف باس نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ یس باس، وہ حبشی بھی اندر چلا گیا تھا، اور جب میں نے اس بڑے خیمے کے اندر رینکنگ فائر کیا تو وہ بھی سویا ہوا تھا، کالنگر نے جواب دیا۔ کتنے آدمی تھے؟ ان کی کل تعداد کتنی تھی؟ چیف باس نے سوال کیا۔ باس، ایک خیمے میں تو صرف ایک عورت سوئی ہوئی تھی، اس خیمے میں کوئی سامان موجود نہ تھا۔ اسی طرح ایک اور خیمے میں ایک آدمی بغیر سامان کے سویا ہوا تھا۔ بڑے خیمے میں البتہ سامان بھی اور کافی لوگ بھی موجود تھے، 8 افراد تھے، 2 حبشی تھے اور باقی پاکیشیائی تھے، کالنگر نے جواب دیا۔ اچھا، تمہارا جو آدمی باہر کھڑا تھا، اس سے تم نے پوچھا کہ وہ خیمے کی سائڈ پر کیوں گیا تھا؟ باس نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ خیمے کی سائڈ پر؟ مگر مجھے تو معلوم نہیں، اور نہ ہی اس نے ذکر کیا۔ وہ واکر تھا، میرا نمبر 2، میں نے اسے صرف اس لیے باہر روک دیا تھا کہ ہو سکتا ہے باہر اس کی ضرورت پڑ جائے، کالنگر نے چونکتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ وہ اس طرح تیزی سے مڑ کر بڑے خیمے کی سائڈ میں گیا تھا جیسے اسے کسی چیز کا شبہ ہوا ہو، اور پھر وہ ایک درخت کے پاس پہنچ کر دائیں طرف مڑا اور چند لمحے ایک جھاڑی کے پاس رک کر واپس خیمے کے دروازے پر آ گیا تھا۔ چیف باس نے کہا۔ وہ چونکہ اسکرین پر یہ سب منظر دیکھ رہے تھے، اس لیے انہیں واکر کی تمام حرکات کا علم تھا۔ اوہ، پھر اسے رپورٹ دینی چاہیے تھی، کالنگر نے کہا، اور چیف باس نے میز پر کنارے پر لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا۔ سامنے موجود تھا اسکرین پر یکلخت دھماکہ سا ہوا، اس کے ساتھ ہی اسکرین سپاٹ ہو گئی۔
چیف باس نے ایک اور بٹن دبایا تو اسکرین پر چند لمحے جھماکے سے ہوئے. پھر ایک خاصے بڑے کمرے کا منظر ابھر آیا جس میں رکھی ہوئی میز کے گرد کرسیوں پر 5 افراد موجود تھے. وہ پانچوں یوں چوکنا ہو کر بیٹھ گئے جیسے کسی بھی لمحے وہ اٹھ کر بھاگ کھڑے ہوں گے. واکر، چیف باس نے کڑک لہجے میں کہا. یس باس، ایک نوجوان نے اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا. اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا. اس وقت وہ اسی چست لباس میں تھا جس میں وہ خیموں میں گئے تھے، لیکن سر پر کنٹوپ موجود نہ تھا. تم خیمے کی سائڈ پر کیوں گئے تھے؟ کیا دیکھا تھا تم نے؟ چیف باس نے کڑک لہجے میں کہا. باس، مجھے اس طرف سے یوں محسوس ہوا تھا جیسے کسی آدمی نے سسکی لی ہو. چنانچہ میں ادھر گیا تھا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا اور نہ دوبارہ کوئی آواز سنائی دی. پھر مجھے دائیں طرف کی جھاڑی میں کھٹکا سا سنائی دیا اور میں ادھر بڑھ گیا. میں نے جھاڑی کو اچھی طرح چیک کیا لیکن وہاں کچھ بھی نہ تھا، اس لیے میں واپس چلا آیا. واکر نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا. اگر تم نے واقعی سسکی کی آواز سنی تھی تو تمہیں اس جگہ کو اچھی طرح چیک کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ تم اس درخت کے پاس پہنچتے ہی دائیں طرف مڑ گئے تھے اور پھر تم نے اس کی رپورٹ بھی اپنے باس کو نہیں دی. چیف باس کا لہجہ بے حد تلخ ہو گیا. باس، وہ شاید میرا وہم تھا. میں نے چیک کیا تھا اور چونکہ وہاں کچھ بھی نہ تھا اس لیے میں نے رپورٹ نہیں دی. واکر نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا. اس کے لہجے میں انتہائی خوف کی لرزش نمایاں تھی. تم نے شاید کا لفظ ادا کر کے اپنے بیان کو خود مشکوک کر دیا ہے. بہرحال آئندہ محتاط رہنا. چیف باس نے سوئچ آف کیا اور اسکرین دوبارہ سپاٹ ہو گئی. کالنگر، تم اس آدمی کو اچھی طرح چیک کرو. میری چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے جسے یہ سادہ لو اچھی طرح سمجھ نہیں سکا. چیف باس نے کالنگر سے مخاطب ہو کر کہا. اگر آپ حکم دیں تو میں دوبارہ وہاں جا کر اس اسپاٹ کو چیک کروں، کیونکہ وہ لوگ تو صبح سے پہلے ہوش میں نہیں آئیں گے. کالنگر نے جواب دیا. نہیں، اب اس کی ضرورت نہیں ہے. ویسے بھی ہم اسکرین پر دیکھ رہے تھے. اگر وہاں کچھ ہوتا تو ہمیں بھی ضرور نظر آ جاتا، لیکن مجھے احساس ہو رہا ہے کہ کچھ ہوا ضرور ہے. اب کیا ہوا ہے اس کو تم نے چیک کرنا ہے. اسے انکوائری روم میں لے کر جاؤ اور اسے چیکنگ کمپیوٹر سے چیک کرو. اس کے بعد مجھے رپورٹ دینا. چیف باس نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا. یس باس، کالنگر نے بھی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی باقی افراد بھی اٹھ کھڑے ہوئے. تم سب یہیں رہو گے. اب ہمیں بے حد محتاط رہنا ہوگا. شاید صبح یہ لوگ غاروں میں داخل ہوں گے. میں بھی آ جاؤں گا. اس کے باوجود محتاط رہنا اور اسکرین پر انہیں چیک کرتے رہنا. ہو سکتا ہے کہ یہ رات کو ہی کوئی حرکت کر دیں. چیف باس نے اپنے دوسرے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا. یس باس، لیکن باس وہ تو صبح بے ہوش پڑے ہوئے ہیں. صبح سے پہلے تو ویسے بھی ہوش میں نہیں آ سکتے. گڈلی نے کہا. بہرحال محتاط رہنا ضروری ہے. میں لیبارٹری کو چیک کر کے آرام کروں گا، لیکن کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں مجھ سے رابطہ قائم کرنے کی تمہیں اجازت ہوگی. چیف باس نے تحکمانہ لہجے میں کہا اور پھر تیز قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھ گیا. ہاں، تم اس جولیانا فٹز واٹر، لیڈر آف دی گروپ. اوہ سوری، لیڈرانی آف دی گروپ. اب کیا حکم ہے؟ عمران نے ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد جولیا سے مخاطب ہو کر کہا. باقی سب افراد بھی اب مشن کے لیے تیار ہو چکے تھے. حکم؟ کیسا حکم؟ جولیا نے حیرت بھری لہجے میں عمران کو دیکھتے ہوئے کہا. رات تم خود ہی تو کہہ رہی تھی کہ میری حیثیت تو صرف کرائے کے آدمی کی سی ہے. لیڈر بلکہ لیڈرانی تو تم ہو، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ اب گروپ کے لیے کیا حکم ہے. عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا. عمران صاحب، آپ جولیا کی بات کو سنجیدگی سے نہ لیا کریں. وہ تو رات کو انہوں نے غصے میں یہ بات کہہ دی تھی، صفدر نے کہا. کمال ہے، سنجیدگی سے تم منع کرتے ہو جبکہ جولیا سنجیدگی کا حکم دیتی ہے. اب میں کیا کروں؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا. تم بات ہی ایسی کرتے ہو کہ دوسرے کو خواہ مخواہ غصہ آ جاتا ہے. جولیا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا. اسے بھی شاید رات کو احساس ہو گیا تھا کہ اسے غلط موقع پر غلط بات کر دی تھی، اس لیے اسے مفاہمت کرنے میں ہی عافیت سمجھی تھی. غصہ بات پر آ سکتا ہے یا خواہ مخواہ بیک وقت، دونوں باتیں ممکن نہیں ہیں. عمران نے بڑے فلسفیانہ انداز میں کہا. اب یہاں بیٹھ کر باتیں کرتے رہیں گے یا کچھ کرنا بھی ہے؟ اچانک تنویر نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا. اسے شاید جولیا کے اس طرح ہتھیار ڈالنے پر کوفت ہوئی تھی. چلو کھڑے ہو کر باتیں کر لیتے ہیں اگر تمہیں بیٹھنے پر اعتراض ہے. اور جہاں تک کچھ کرنے کا تعلق ہے تو ایک محاورہ ہے کہ کچھ کیا کر اور کچھ نہیں تو پاجامہ ادھیڑ کر سیا کر. لیکن مجھے کوئی اعتراض نہیں کہ اگر تم پاجامہ ادھیڑنے کے بعد سیے بغیر ہی پہن لو. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس بار سب کھلکھلا کر ہنس پڑے اور خلاف توقع تنویر بھی ہنس پڑا. شاید عمران کا یہ مذاق اس کی ذہنی سطح کے مطابق تھا، اس لیے وہ بھی اس سے محظوظ ہوا تھا. پرنس، تنویر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں واقعی کچھ کرنا چاہیے. یہاں بیٹھ کر وقت ہی ضائع ہونا ہے. اس بار کراٹے نے کہا. کرنے کا موقع تو تم سب نے خود ہی گنوا دیا. ایسے گھوڑے بیچ کر سوتے ہو کہ چاہے کوئی جوتے ہی کیوں نہ مار جائے کروٹ بھی نہیں بدلتے. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا. کیا مطلب؟ صفدر اور دوسرے ساتھیوں نے چونکتے ہوئے پوچھا. ان کی آنکھوں میں حیرت کے آثار ابھر آئے تھے.
تم لوگوں نے ذرا بھی محسوس نہیں کیا کہ رات تمہارے سامان کی تلاشی لی گئی ہے اور تمہیں سوتے میں بے ہوش کر دیا گیا تھا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سامان کی تلاشی؟ بے ہوش کر دیا گیا تھا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جوزف تو باہر پہرا دے رہا تھا، اور اب اتنی غفلت کی نیند تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں سوتا کہ کوئی آئے اور ہمیں احساس بھی نہ ہو، صفدر نے تعجب بھرے لہجے میں کہا۔ باس، اگر مجھے اندر جانے کے لیے نہ کہتا تو میں دیکھتا کہ وہ لوگ کیسے زندہ بچ کر جاتے۔ عمران کے بولنے سے پہلے جوزف بول پڑا، اور اس بار واقعی سب کے چہرے پر حیرت کی زیادتی سے بگڑ گئے تھے، کیونکہ جوزف کی بات کا تو یہی مطلب تھا کہ واقعی کچھ لوگ وہاں آئے تھے۔ عمران صاحب، کیا واقعی یہاں کچھ لوگ آئے تھے؟ اس بار کراٹے نے کہا۔ اس کے چہرے پر بھی شدید حیرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ ہاں، وہ لوگ آئے تھے، انہوں نے تم سب کو بے ہوش کر دیا، پھر انہوں نے بڑے ماہرانہ انداز میں سامان کی تلاشی لی اور واپس چلے گئے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو آپ کہاں تھے؟ صفدر نے پوچھا۔ میں باہر بیٹھا سسکیاں بھر رہا تھا، عمران نے جواب دیا۔ سسکیاں؟ وہ کیوں؟ ان سب نے بیک آواز ہو کر پوچھا۔ مجھے ان کی موت پر پیشگی افسوس ہو رہا تھا کہ وہ لوگ جولیا کے خیمے میں بھی گئے تھے اور جولیا خیمے میں اکیلی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ تنویر برداشت نہ کر سکے گا اور پھر وہ تنویر کے ہاتھوں بے موت مارے جائیں گے، اس لیے میں سسکیاں پیشگی بھر رہا تھا۔ آخر وہ انسان تھے، کوئی جانور تو نہ تھے کہ ان کی موت پر مجھے دکھ نہ ہوتا، لیکن میری سسکیاں ضائع چلی گئیں کیونکہ تنویر تو سویا ہوا تھا پاؤں پسارے، عمران نے جواب دیا۔ سیدھی بات کریں، ہوا کیا؟ صفدر نے اس بار جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ سیدھی بات یعنی جو منہ سے نکلے اور خط مستقیم میں چلتی ہوئی دروازے سے باہر نکل جائے، پھر وہ تمہارے کانوں تک نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ بہرحال تمہارے کان میرے منہ کے بالکل سیدھ میں تو نہیں ہیں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جوزف، تم بتاؤ کیا ہوا تھا؟ کون لوگ تھے؟ کیپٹن شکیل نے اس بار عمران کی بجائے قریب موجود جوزف سے بات کرتے ہوئے کہا۔ وہ لوگ سامنے والے پہاڑ کی غار سے رسی کی سیڑھی لٹکا کر نیچے اترے، 6 آدمی تھے، انہوں نے سروں پر کنٹوپ پہنے ہوئے تھے۔ میں نے ان پر فائر کھولنا چاہا، لیکن اسی لمحے ماسٹر کی آواز خیمے سے باہر سنائی دی۔ میں ماسٹر کے پاس آیا تو ماسٹر خیمے کے باہر ایک درخت کی اوٹ میں تھے۔ ماسٹر نے مجھے اندر جا کر سونے کا حکم دے دیا، چنانچہ میں اندر آ کر لیٹ گیا۔ ماسٹر باہر ہی رہے، پھر ان لوگوں کے قدموں کی آوازیں خیموں کے قریب سنائی دی۔ ہمارے خیمے میں 3 افراد داخل ہوئے، ان میں سے ایک کے ہاتھ میں روشن گیند تھی، اس نے وہ گیند فرش پر پھینک دی۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے معلوم نہیں، جوزف نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد انہوں نے سامان کی تلاشی لی، وہ شاید کوئی ڈاکو تھے، انہوں نے سوچا ہوگا کہ آخر مس جولیا کی شادی ہو رہی ہے تو جہیز کا سامان اور زیورات مل جائیں گے، مگر جب کچھ نہ ملا تو بیچارے واپس اپنی غار میں چلے گئے۔ عمران نے باقی فکرہ پورا کر دیا۔ تم احمق ضرور ٹر کرتے رہو گے، تمہاری یہی بکواس دوسروں کو غصہ کر دینے پر مجبور کر دیتی ہے، جولیا نے اپنے متعلق ریمارکس سن کر بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، آپ نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ یہ تو بڑا اچھا موقع تھا، ہم ان کے میک اپ میں واپس غار میں جاتے اور اس طرح آسانی سے ان کے ہیڈ کوارٹر میں داخل ہو جاتے، صفدر نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بتایا تو ہے کہ میں تو سسکیاں بھرنے میں مصروف تھا، انہیں روکتا کیسے؟ عمران نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ مجھے یقین ہے کہ عمران نے ضرور ان کے ساتھ کوئی حرکت کی ہوگی، یہ ناممکن ہے کہ عمران جاگ رہا ہو اور پھر وہ اس طرح واپس چلے جائیں، کیپٹن شکیل نے بڑے یقین بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے کیا کرنا تھا؟ البتہ میں نے ان میں سے ایک کی منت ضرور کی تھی کہ وہ جاتے ہوئے ہمارے لیے بھی کوئی نشانیاں چھوڑتا چلا جائے، کسی بھٹکے ہوئے کی رہنمائی تو بڑا ثواب کا کام ہے، اور وہ بیچارہ مان گیا، لہذا اب آؤ سامان دکھاؤ اور چلو دیکھتے ہیں کہ اس سے کوئی نشانی چھوڑی بھی ہے یا نہیں، عمران نے مسکرا کر اٹھتے ہوئے کہا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ تم نے واقعی کوئی چکر چلا دیا ہے، ٹھیک ہے، صفدر اور جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اپنے اپنے تھیلے کمروں پر لاد دیے تھے۔ ان خیموں کا کیا کرنا ہے باس؟ کیا انہیں لپیٹ لیا جائے؟ جوزف نے پوچھا۔ کھڑے رہیں، شاید کوئی اور بارات آ نکلے اور ان کے پاس خیمے نہ ہوں، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ سب ایک ایک کر کے خیمے سے باہر نکلے اور اس پہاڑ کی طرف بڑھتے چلے گئے جس کے درمیان میں اس غار کا دہانہ موجود تھا۔ پہاڑ کے قریب پہنچ کر عمران نے اپنی کمر سے تھیلا اتارا اور اس میں سے وہ بیگ نکالا جس میں کوہ پیمائی جیسا سامان موجود تھا، اور پھر وہ کیلیں ٹھونک ٹھونک کر اور اپنی کمر سے بندھی ہوئی رسی کو نیچے چھوڑتا ہوا اس غار کی طرف چڑھتا چلا گیا۔ باقی لوگ نیچے کھڑے رہ گئے کیونکہ پہاڑ کی یہ دیوار بالکل سیدھی تھی اور جب تک عمران غار کے اندر نہ پہنچ جائے وہ اس پر زور نہ ڈال سکتے تھے۔ عمران اوپر چڑھتا گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ غار کے دہانے میں داخل ہو گیا۔ اسے کمر سے بندھی ہوئی رسی کھولی اور اندر موجود ایک چٹان کے ساتھ اسے باندھ دیا۔ اس کے بعد وہ دہانے پر آیا اور اس نے انہیں اوپر آنے کا اشارہ کیا، اور پھر اس رسی کی مدد سے وہ سارے ایک ایک کر کے اوپر غار تک پہنچ گئے۔ غار کے اندر سے ایک سرنگ کی صورت میں دور تک چلی گئی تھی۔ عمران نے اپنی واسکٹ کی جیب سے ایک باریک کمانی والی فولڈنگ اینک نکالی
اور اسے کھول کر آنکھوں پر لگا لیا۔ اس اینک کے شیشے ہلکے نیلے رنگ کے تھے۔ جیسے ہی اس نے اینک پہنی اسے غار کے فرش پر سنہرے رنگ کے نشانات غار کے اندر کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیے۔ یہ نشانات اسی پتری کے تھے جو عمران نے آنے والے کے بوٹ کے تلے سے چپکائی تھی۔ یہ پتری ایسی ریس چھوڑتی تھی جسے اس مخصوص اینک سے ہی دیکھا جا سکتا تھا۔ عمران ان نشانات کے سہارے تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ باقی ساتھی اس کے پیچھے تھے۔ ان سب نے ہاتھوں میں مشین گنیں اٹھائی ہوئی تھیں اور پشت پر تھیلے باندھے ہوئے تھے۔ غار آگے جا کر دائیں طرف کو مڑی اور اس کے ساتھ ہی گرم ہوا کا بھپکا ان کے چہروں سے ٹکرایا۔ وہ چونک کر پیچھے ہٹے۔ یہ پہلی غار کی نسبت کافی کشادہ غار تھی جس میں دلدل پھیلی ہوئی تھی۔ یہ دلدل لاوے کی طرح کھول رہی تھی اور اس میں سفید رنگ کا دھواں سا اٹھ کر غار کی چھت سے ٹکرا رہا تھا اور چھت اور دیواروں سے سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے مینار سے لٹک رہے تھے۔ وہ سب اس موڑ پر ہی رک گئے کیونکہ آگے جانے کی کوئی جگہ نہ تھی۔ عمران نے دیکھا کہ پتری کے نشانات غار کی بائیں دیوار کے ساتھ ساتھ موجود ایک پتلی سی پٹی پر بنے ہوئے آگے چلے گئے تھے۔ یہ پٹی اتنی باریک تھی کہ اس پر ایک پیر بمشکل رکھا جا سکتا تھا۔ سائڈ کی دیوار بھی سیدھی اور سپاٹ تھی۔ سہارا لینے یا پکڑنے کے لیے بھی کوئی چیز باقی نہ تھی۔ کراٹے، تم یہاں سے آگے کیسے گئے تھے؟ عمران نے ساتھ کھڑے ہوئے کراٹے سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہم نے رسیوں کا جال تانا تھا۔ ہمارے 2 آدمی اس جال تاننے میں ضائع ہو گئے تھے۔ اس پتلی سی پٹی سے گزر کر انہوں نے دوسری طرف جانا تھا۔ بس بمشکل ایک کامیاب ہوا اور باقی دلدل میں گر گئے اور چند لمحوں میں گل کر پانی بن گئے، کراٹے نے جواب دیا اور عمران نے سر ہلا دیا۔ جال نکالو جوزف، عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا اور جوزف نے اپنی کمر سے تھیلا اتارا اور اس میں سے نائلون کی رسی کا بنا ہوا ایک باریک سا جال نکال کر عمران کی طرف بڑھا دیا۔ عمران نے اسے کھولنا شروع کر دیا۔ کیا اس پٹی سے گزر کر دوسری طرف جانا ہوگا؟ صفدر نے ایک باریک سی پٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، بس یہی ایک راستہ ہے۔ میں اس پر سے گزر کر دوسری طرف جاؤں گا اور جال باندھ دوں گا۔ تم اس کا دوسرا سرا یہاں باندھ دینا، پھر اس جال کی مدد سے تم سب اس خوفناک دلدل کو کراس کر سکو گے۔ عمران نے جال کو کھولتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، میں جاؤں گا جال باندھنے، اچانک تنویر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ تم جاؤ گے؟ وہ کیوں؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ اسے تنویر کی اس اچانک آفر کی سمجھ نہ آئی تھی۔ یہ راستہ بے حد خطرناک ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تم اس دلدل میں گر کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھو، تنویر نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ لیکن اگر یہ راستہ میرے لیے خطرناک ہے تو تمہارے لیے بھی تو خطرناک ہو سکتا ہے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ میں نے ملٹری میں اس کی باقاعدہ تربیت لی ہوئی ہے، اس لیے مجھے امید ہے کہ میں گزر جاؤں گا، اور دوسری بات یہ کہ مجھ سے زیادہ تمہاری جان ملک کے لیے قیمتی ہے۔ اگر میں مر بھی گیا تو اتنا بڑا فرق نہیں پڑے گا، X2 کو اور ممبر مل جائیں گے، لیکن تم اگر دلدل میں گر گئے تو پھر تمہارا بدل نہیں مل سکے گا، تنویر نے بڑے خلوص بھرے لہجے میں کہا۔ اور عمران سارے ممبر حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تنویر کو دیکھنے لگے۔ وہ تو آج تک یہ سمجھتے آ رہے تھے کہ تنویر عمران کا سخت مخالف ہے، لیکن تنویر نے یہ بات کر کے ان سب کے ذہنوں کو زبردست جھٹکا دیا تھا۔ اوہ شکریہ تنویر، ایسی کوئی بات نہیں، تمہاری جان مجھ سے زیادہ قیمتی ہے۔ بہرحال تمہارے خلوص کی میں دل سے قدر کرتا ہوں اور تمہاری اس بات نے میرے دل میں تمہاری قدر بڑھا دی ہے، عمران نے بھی خلوص بھرے لہجے میں جواب دیا۔ تنویر تم واقعی عظیم ہو، اچانک جولیا نے جذبات میں رندھے ہوئے لہجے میں کہا اور تنویر کے چہرے پر چمک سی آ گئی۔ تنویر نے بات ٹھیک کہی ہے عمران، ایسا نہ ہو کہ ہم تم سے ہاتھ دھو بیٹھیں، تم ایسا کرو کہ مجھے دو، میں اسے باندھ دیتا ہوں، صفدر نے آگے بڑھ کر کہا۔ ارے میں نے کوئی سونے کا کشتہ نہیں کھا لیا کہ میں اچانک قیمتی بن گیا ہوں، اور یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ تم گھبرا جاؤ، میرے لیے اس پٹی سے گزرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو تم لوگوں کے لیے چال تان رہا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اس تردد کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب گزر جائیں گے، البتہ جوزف اور جوانا کا مسئلہ ہے، یہ لوگ بھاری وجود کے ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ارے کمال ہے، میرا خیال ہے کہ میرا دماغ اسی دلدل کی گرم ہوا نے خراب کر دیا ہے، یہ تو سب سے آسان راستہ ہے، اچانک عمران نے چونکتے ہوئے کہا۔ آسان راستہ ہے؟ کیا مطلب؟ صفدر نے چونک کر پوچھا۔ عمران تیزی سے دلدل کے کنارے پر موجود پٹی کی طرف بڑھا، اس کی نظروں نے اچانک ہی ایک بات نوٹ کی تھی۔ اسے دیکھا کہ پتری کے نشانات ایک فاصلے سے آگے جا رہے تھے، حالانکہ وہ پتری والا شخص اگر اس پٹی پر دونوں پیر رکھ کر چلتا تو یقیناً وہ ایک پیر رکھ کر پھر دوسرا پیر اس کے آگے رکھتا اور پھر پتری والا پیر آگے رکھتا، اس طرح نشانات میں 2 قدم کا فاصلہ یقیناً بن جاتا، لیکن یہاں پٹی پر پتری کے نشانات کا فاصلہ 1 قدم کا تھا، جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ عام انداز میں چلتا ہوا آگے گیا ہے۔ اب ظاہر ہے صرف ایک پیر سے تو اس پٹی سے گزرا نہ جا سکتا تھا، اس کا مطلب تھا کہ گزرنے والے کا دوسرا پیر کسی اور جگہ پر رہا تھا، جبکہ بظاہر وہاں سپاٹ دیوار سی تھی اور کوئی ایسی جگہ نہ تھی
جہاں دوسرا پیر رکھا جا سکتا تھا۔ عمران تیزی سے دیوار کی طرف بڑھا اور اس نے اس جگہ کو دیکھنا شروع کر دیا جہاں سے پٹی شروع ہوتی تھی، اور پھر اس کی نظریں ایک ابھرے ہوئے پتھر پر پڑ گئیں۔ یہ پتھر قدرتی کی بجائے مصنوعی معلوم ہوتا تھا۔ عمران نے پتھر کو زور سے دبایا لیکن پتھر ساکت رہا۔ پھر اس نے اسے دائیں بائیں ہلانے کی کوشش کی لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ عمران ایک طویل سانس لے کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ذہن میں یہ الجھن تھی کیونکہ اس کا آئیڈیا درست تھا لیکن کوئی کلیو نظر نہ آ رہا تھا جس سے اس کے آئیڈیا کی صداقت ثابت ہو سکے۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر اسے اچانک پیر اٹھا کر اس پتھر کے اوپر رکھا اور دوسرے لمحے وہ چونک پڑا۔ ہلکی سی کھڑکھڑاہٹ ہوئی اور پوری دیوار درمیان سے پھٹ کر دونوں سروں پر سمٹتی چلی گئی، اور اس کے پیچھے 1 فٹ اور ایسی ہی ایک اور دیوار نظر آنے لگی۔ اب اس دیوار کی جڑ میں ایک دوسری چوڑی پٹی بھی نظر آ رہی تھی اور اس طرح دونوں پٹیاں مل کر ایک خاصا چوڑا راستہ بنا رہی تھیں۔ لو بھائی، اب تو تنویر کا خدشہ دور ہو گیا۔ بہرحال تنویر کی یہ پیشکش مجھے ساری عمر یاد رہے گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حیرت ہے، یہ چکر ہے، ہم نے خواہ مخواہ اپنے آدمی گنوائے، کراٹے نے حیرت بھرے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں دیوار سے بھی مشورہ کر لو۔ اگر تم بھی میری طرح اس دیوار سے مشورہ کر لیتے تو تمہارے آدمیوں کی جانیں بھی بچ جاتی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور عمران کے ساتھی محاورے کے اس خوبصورت استعمال پر دل میں ہنس پڑے۔ عمران سب سے پہلے اس پٹی پر قدم رکھ کر آگے بڑھنے لگا اور اس کے بعد کراٹے اور پھر اس کے سارے ساتھی ایک ایک کر کے بڑے اطمینان سے اس پٹی سے گزرتے ہوئے دلدل کی دوسری طرف پہنچ گئے۔ یہاں بھی پہلے کی طرح ایک ابھرا ہوا پتھر موجود تھا۔ جب اس کے سارے ساتھی دوسری طرف پہنچ گئے تو عمران نے پتھر پر پیر مارا، دیوار دوبارہ نمودار ہوئی اور اب سنگل پٹی بچ گئی جسے عبور کرنا ناممکن تھا۔ دلدل کی دوسری طرف غار ڈھلان کی صورت میں نیچے عمیق گہرائی میں چلی گئی تھی، ایسی گہرائی میں جس کی کوئی انتہا نہ تھی۔ البتہ سامنے کافی فاصلے پر غار کی دیوار نظر آ رہی تھی، بالکل سپاٹ دیوار کی طرح۔ ارے یہ تو معاملہ ہی ختم ہو گیا، صفدر نے اس گہرائی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر تم مجھ سے پوچھو گے کہ ہم نے یہاں پہنچ کر کیا کیا تو میں پہلے بتا دوں کہ ہم یہاں سے واپس چلے گئے تھے۔ یہ ہمارے لیے ناقابل عبور تھی۔ عمران کے بولنے سے پہلے ہی کراٹے بول پڑا۔ اچھا یہ بات ہے تو پھر میں کچھ نہیں پوچھتا، ورنہ ہمیں بھی واپس جانا پڑے گا اور فی الحال واپسی کا ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور خاموشی سے سامنے والی سپاٹ دیوار کو دیکھنے لگا۔ اور چند لمحے دیوار کو دیکھنے کے بعد اس نے سرچ لائٹ کے سے انداز میں آنکھیں گھما کر پوری غار کا جائزہ لینا شروع کر دیا، لیکن بظاہر کوئی راستہ نظر نہ آ رہا تھا۔ عمران چند لمحے کچھ سوچتا رہا اور پھر اس نے اپنی پشت پر لدے ہوئے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر ایک آنکڑا سا نکالا اور اسے گھما کر پوری قوت سے سامنے والی دیوار پر دے مارا۔ آنکڑا اڑتا ہوا اس دیوار کی طرف بڑھا اور پھر کھٹاک کی آواز سنائی دی اور آنکڑے کا باریک حصہ اس دیوار میں گھس گیا۔ عمران نے آنکڑے کی دیوار کے ساتھ ٹکرانے کی آواز سن کر اطمینان سے سانس لی کیونکہ یہ آواز بتا رہی تھی کہ دیوار اصلی ہے۔ اب عمران نے تھیلے کو اتار کر نیچے رکھا۔ پتری کے نشانات اس غار کے دہانے تک نظر آ رہے تھے، اس کے بعد غائب ہو گئے تھے۔ اس لیے عمران سمجھتا تھا کہ یہاں کوئی ایسا چکر ضرور ہے جس سے وہ لوگ آسانی سے اس عجیب و غریب غار کو کراس کر سکتے ہوں گے، ورنہ پتری کے نشانات یقیناً ڈھلان میں جاتے ہوئے ضرور دکھائی دیتے۔ عمران نے تھیلا کھول کر اس میں سے ایک کمند نکالی جس کے سرے پر پہلے جیسا فولادی آنکڑا موجود تھا۔ نائلون کی رسی کا بڑا سا گچھا عمران نے تیزی سے کھولا اور پھر اس نے ساتھیوں کو ایک طرف ہٹنے کے لیے کہا اور جگہ خالی ہوتے ہی اسے گھما کر آنکڑے کو سامنے والی دیوار پر اس جگہ مارا جہاں دیوار چھت سے جا کر ملتی تھی۔ ایک بار پھر ٹکرانے کی آواز سنائی دی اور اس بار بھی آنکڑا دیوار اور چھت کی جڑ میں جا کر پھنس گیا۔ عمران نے رسی کو کھینچ کر اطمینان کیا اور پھر اس نے رسی کو پکڑا اور تیزی سے ڈھلان میں دوڑتا چلا گیا۔ جیسے ہی رسی تنی، عمران کا جسم کسی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح رسی کے سہارے ڈولتا ہوا پوری تیزی سے سامنے والی دیوار کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کے قدم زمین چھوڑ چکے تھے۔ عمران کے ساتھیوں نے سانس روک لیے تھے کیونکہ آنکڑا اگر نکل جاتا تو شاید عمران کو وہ زندگی بھر دوبارہ نہ دیکھ سکتے۔ دوسرے لمحے عمران اس دیوار کے ساتھ جا ٹکرایا۔ اس سے دونوں ٹانگیں آگے کر لی تھیں اور اس کے دونوں پیر ہی دیوار سے جا ٹکرائے تھے، لیکن دوسرے لمحے عمران کے سارے ساتھیوں کے حلق سے بے اختیار چیخیں نکل گئیں کیونکہ پیر دیوار کے ٹکرانے سے جو جھٹکا عمران کے جسم کو لگا تھا، اس جھٹکے کی وجہ سے دیوار میں گھسا ہوا آنکڑا ایک جھٹکے سے باہر آ گیا اور تنی ہوئی رسی یکلق ڈھیلی پڑ گئی۔ اور ظاہر ہے اس کے بعد عمران کے اس ہولناک اور عبرتناک انجام پر افسوس ہی کیا جا سکتا تھا، اس کے سوا دوسری کوئی صورت باقی نہ رہی تھی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔